بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام. شکر کرے اس پروردگار عالم کا جس نے مجھے اور آپ کو دین اسلام کی توفیق بخشی، مجھے اس دین کامل، دین اکمل اور دین غدیر میں پیدا کیا، ورنہ بہت ممکن تھا کہ ہم ان لوگوں میں پیدا ہوتے ہیں جو بے شعور اشیاء کی پرستش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، وہ چیزیں کہ جو خود شعور میں رکھتی، جن کے اندر خود کوئی اپنی حیثیت نہیں، کوئی اٹھاتا ہے تو اٹھ جاتے ہیں، ادھر ہوتا ہے تو رکھے جاتے ہیں، کوئی گھماتا ہے تو گھوم جاتے ہیں، کوئی اٹھا کے پھینک دیتا ہے تو چھپ جاتے ہیں، اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں. اس کے باوجود بھی لوگ ان کی پرستش کرتے ہیں. پروردگار کا لاکھ لاکھ احسان، یوں تو وہ اپنی حجت ان تمام لوگوں کے اوپر کر چکا ہے کہ اس دنیا میں نبی کو بھیجا، 1,40,000 انبیاء کو بھیجا، آخری نبی کو بھیجا، دین کو کامل کیا، سلسلہ امامت قائم کیا، آخری حضرت امام زمان علیہ السلام کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا اور باقاعدہ ہدایت کا سلسلہ باقی رکھا. لیکن اس میں بھی بہت سے لوگ آج بھی اس دنیا میں ایسے ہیں جو ہدایت پر نہیں پہنچتے. شکر گزار ہے پروردگار کو کہ اس نے مجھے اور آپ کو ہدایت یافتگان میں شمار کیا، پیدا کیا، اور اس کے بعد ہم شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی کہ ہم غریبوں کے حج نماز جمعہ میں اول وقت سے شرکت کر سکیں. ورنہ بہت ممکن ہوتا ہے، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ نماز میں حاضر ہو، انسان چاہتا ہے کہ عبادت کے لیے جائے، انسان چاہتا ہے کہ روزے رکھے، انسان چاہتا ہے کہ نماز میں ہمیشہ صف اول میں رہے، انسان چاہتا ہے کہ ہمیشہ سر وقت نماز پڑھے، لیکن اس کے باوجود بھی کہ توفیق اسے نہیں پاتی. صرف اور صرف اس کا لطف ہے، اس کا احسان ہے کہ جو میں اور آپ یہاں سر وقت حاضر ہیں اور اس کام کے لیے یہاں اس کی توفیق کے ساتھ حاضر ہیں. آج اس ہفتے کی پہلی مناسبت 22 ذوالحجہ، بعض روایات کے اعتبار سے آج ہی کے دن جناب مسلم کے 2 ننھے بچے جن کا نام محمد اور ابراہیم ہے، ان بچوں کو شہید کر دیا گیا. ان بچوں کی قبر کربلا سے 4 فرسخ یعنی تقریباً 20-22 کلومیٹر کے فاصلے پر مسیب نامی جگہ پر موجود ہے. اور آج ہی کا وجود ہے کہ جس دن جناب میثم تمار کہ جو امیر المومنین مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام صحابی خاص، شاگرد خاص، شرطۃ الخمیس، یعنی وہ افراد کے جنہوں نے مولا علی علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ مولا ہم مر کے مر جائیں گے لیکن کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. ان 5 افراد میں سے ایک جناب میثم، وہ شخصیت کہ خود عجم تھے، بنی اسد کی ایک عورت کے غلام تھے. مولا نے ان کو خریدا اور ان کو خریدنے کے بعد آزاد کر دیا. جب خریدا تو پوچھا آپ کا نام کیا ہے، تمہارا نام کیا ہے؟
اس نے کہا کہ میرا نام سالم ہے. کیا بتایا؟ عرب میں اس وقت میں میسم کو سالم کے نام سے جانا جاتا ہے. مولا نے جناب میسم تمار سے کہا کہ تمہارے والد نے تمہارا نام میسم رکھا. بالکل تعجب اور اقرار کے ساتھ کہا کہ بے شک مولا آپ نے بالکل صحیح فرمایا، لیکن میرے اس نام کو سوائے میرے ماں اور باپ کے آج تک کوئی نہیں جانتا. اس وقت تک پورے عرب میں جناب میسم کو سالم کے نام سے پہچانا گیا. اب جناب میسم سے مولا نے کہا کہ آج تک تمہارا نام سالم تھا، لیکن آج کے بعد سے تم اپنے لیے اس نام کا انتخاب کرو جو تمہارے والدین نے تمہارے لیے رکھا. وہ نام میسم. ان کے بارے میں بہت ساری پیشین گوئیاں انہوں نے کی. اپنی موت سے پہلے انہوں نے فرمایا کہ امیر کائنات نے مجھے یہ سچی خبر دی ہے کہ میں تختے دار پر زبان کاٹنے کے بعد شہید کر دوں. حاکم وقت نے کہا کہ ہم تمہاری اس بات کو غلط ثابت کریں گے، تختے دار کو تمہیں نہیں کرتے. لیکن جناب میسم کی حق شناسی، حق گوئی اس بات کے اوپر دلیل بنی کہ وہ مجبور ہوئے اور آپ کو تختے دار کے اوپر لٹکا دیا. اب میسم وہیں سے خطاب کر رہے ہیں اور مولا کے فضائل کو بیان کر رہے ہیں، اہل بیت کے فضائل کو بیان کر رہے ہیں. وہیں سے خطاب کر رہے ہیں. مجبور ہوئے زبان کاٹنے اور اس سے کہتے میں نے بھی کہا میرے سچے مولا نے سچا وعدہ کیا، سچی بات کہ میسم تمہیں تختے دار پر زبان کاٹ کر شہید کر دیا. جناب میسم چونکہ یہاں پر ان کا نام سالم مشہور تھا تو آپ کی کنیت بعد میں ابو صالح ہوئی اور ابو صالح کے نام سے بھی آپ کو یاد کیا جاتا ہے. کوفے کے بازار میں چونکہ کھجور کا کاروبار کیا کرتے تھے، کھجور بیچا کرتے تھے، لہذا آپ کو میسم تمار بھی کہا جاتا ہے. بعض روایات کے اعتبار سے آپ خربوزہ بیچا کرتے تھے، تو وہ بھی ممکن ہے. دونوں چیزیں کوئی ایسی آپس میں تناقض والی نہیں ہے. ممکن ہے آدمی جو کاروبار کرتا ہے ایک مرتبہ یہ کرتا ہے، ایک مرتبہ وہ کرتا ہے. اہل بیت کی زندگی میں آپ نے 3 اماموں کا دور دیکھا. خود مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب اور اس کے بعد آپ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے اصحاب خاص میں آپ کا شمار ہونے لگا. اور پھر امام حسن کی شہادت کے بعد آپ کو امام حسین علیہ السلام کے اصحاب خاص میں شمار کیا جانے لگا. یہ حق شناس قید ہو کر شہید کیا جائے. یہ وہی سچی پیشن گوئی کرنے والا امیر کائنات کا غلام ان کا شامل ہے کہ جس نے اپنے مرنے سے پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ مختار کو قید سے آزاد کر دیا جائے گا. یہ وہی شخصیت ہے کہ جس نے معاویہ ملعون کی موت کی خبر اس کے مرنے سے پہلے لوگوں کے درمیان میں دے دی تھی. بارگاہ رب العزت میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا ہمیں بھی جناب میسم کی جیسی، جناب میسم کی جیسی زندگی اور انہیں کی جیسی حق شناس موت کو عنایت فرما. اس کے بعد اس ہفتے کی جو دوسری مناسبت ہے
وہ ہے 24 ذی الحجہ. ماشاء اللہ مومنین اس روایت کو، اس تاریخ کو بہت اچھے سے جانتے ہیں. 24 ذی الحجہ وہ دن ہے کہ سن 9 ہجری میں پیغمبر اسلام نے نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ کیا. در حقیقت مباہلہ ہوا نہیں تھا، بلکہ صرف طے ہوا تھا کہ آج کے دن مباہلہ ہوگا. پروردگار عالم کی طرف سے ارشاد ہوا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اے رسول کہہ دو ان سے اور ان کو بلا لو کہ آؤ ہم اپنے مردوں کو لائیں، تم اپنے مردوں کو لاؤ، ہم اپنے نقشوں کو لائیں، تم اپنے نقشوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لائیں. اگر کبھی کوئی اہل بیت کی فضیلت پہ آپ کے سامنے کوئی بات کرے، یہ بہترین مصداق ہے. یہ بتاؤ جب پروردگار عالم کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ ہم اپنے مردوں کو لائیں تو بتاؤ کون کہتا. جب کہا کہ ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، تو بتاؤ کون تھی بیوی کہ جو گئی. اور جب بچوں کی باری آئے، کہیں کہ بچوں میں بتاؤ کہ کون گیا آنے والا. واضح ہے، سب کو معلوم ہے. جب مردوں کو بلایا گیا تو سوائے حیدر کرار مولا علی بن ابی طالب علاوہ کوئی نہ تھا کہ جس کو بلایا گیا. جب عورتوں کو بلایا گیا تو جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ اللہ کے رسول نے خدا کے حکم سے بلایا. اور بچوں نے امام حسن امام حسین علیہ السلام خدا کے حکم سے بلایا. اور جب یہ قافلہ مباہلے کے لیے میدان مباہلہ میں جانے لگا، طریقہ یہ ہے چلنے کا کہ سب سے پہلے رسول اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے مولائے کائنات ہیں، دائیں بائیں حسن حسین ہیں، اور بیچ میں عصمت و طہارت کی ملکہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ. یہ بہت اچھا موقع ہوگا کہ حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. حدیث قدسی ہے، اے محمد اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو اس زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا، اور اے محمد اگر علی کو پیدا نہ کرتا تجھے پیدا نہ کرتا. اس کے بعد کہتے تھے اے محمد اگر زہرا کو پیدا نہ کرتا تو میں تم دونوں کو پیدا نہ کرتا. یہ روایت آپ کی حیثیت کو، خود اہل بیت کی حضرت زہرا کی حیثیت کو بیان کر رہی ہے کہ کیا فضیلت ہے کہ اسلام میں اگر کوئی حیثیت رکھتا ہے تو صرف یہی کھڑا ہے. اب نجران کے عیسائیوں کے سامنے آپ اپنے گھر والوں کے لے کر پہنچے. اس دن بھی بہت سے جھوٹے تھے، چاہ رہے تھے کسی طریقے سے ہمارا سچوں میں شمار ہو جائے، بہت سے جھوٹے تھے. لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر آج تمہیں بلا دیا تو جناب اسلام میں اس کو نافذ ہو جائے. سچی شخصیات کو سچا نبی لے کر پہنچا. اب سامنے سے نجران کا ایک شخص دیکھا، جا کے اپنے سب سے بڑے پادری کو خبر دیتا ہے کہ محمد مدینے والوں کو نہیں لا رہے، اصحاب کو نہیں لا رہے، ساتھیوں کو نہیں لا رہے. کہا پھر کس کو لا رہے؟ کہا اور کوئی نہیں ہے، صرف اور صرف ان کے گھر والے ہیں، ان کی بیٹی ہیں، ان کے بیٹی کے شوہر ہیں، ان کے چچا بھائی ہیں اور ان کے بیٹے. اب نجران نے مباہلے کے لیے کہا کہ ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم آپ کے سامنے مقابلہ کر سکیں، لہٰذا مباہلے سے پیچھے ہو سکیں. 24 ذی الحجہ عید ذی الحجہ کے طور پر منائی جاتی ہے، اور یہ اس اعتبار کو واقع ہے مومنین کا فرض بنتا ہے
کہ اپنی عادات کو زندہ کریں، ان کی دعائیں، ان کے اعمال، ان کی منزلیں، ان کی جو بھی کچھ ہوتا ہے فرض بنتا ہے کہ ان سب کو انجام کریں، اور ان سب سے زیادہ جو ہمارا فرض بنتا ہے ان کی موت کی تاریخ یاد رکھے یا نہ یاد رکھے، ان کی خوشی کی تاریخ یاد رکھے یا یاد نہ رکھے، جو سب سے زیادہ یاد رکھنے والی چیز ہے وہ ان کی سیرت زندگی میں سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جس دن ولادت ہے میں نہ دلاؤں نہ دلاؤں، خوشی مناؤں نہ مناؤں، لیکن ان کی سیرت سے ایک عمل میں اگر اپنی زندگی میں اس روز یہ سوچ کر کہ آج میرے فلاں امام کی ولادت ہے، آج عید مباہلہ ہے، آج عید غدیر ہے، ان کی زندگی سے ایک عمل کو اپنی زندگی میں لے آؤں تو اس سے بڑی خوشی، اس سے بڑی نیکی اور اس سے بڑا اظہار عقیدت نہیں ہو سکتا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں بس دعا ہوں کہ ہمیں ان کی سیرت کے اوپر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ 24 ذی الحجہ کا ہی دن ہے کہ آیت مبارکہ بھی نازل ہوئی، اور جو ہم ہر ہفتے حدیث قصہ پڑھتے ہیں جس میں سے بعض مومنین ہمارے اس میں شریک بھی ہوتے ہیں ساتھ میں، الحمدللہ یہ جو حدیث قصہ ہم پڑھتے ہیں اس کی جو محور ہے وہ ہے آیت تکبیر۔ آیت تکبیر بھی 24 ذی الحجہ کو ہی نازل ہوئی، اور 10 ذی الحجہ عید غدیر کے بعد 10 ذی الحجہ میں مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے حالت نماز میں، حالت رکوع میں جو انوکھی دی تھی، اور آئے ولایت انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین وہم راکعون، یہ آیت جو نازل ہوئی تھی وہ دن بھی 24 ذی الحجہ کا ہی دن تھا، سن 10 ہجری۔ اس کے بعد کی جو اس ہفتے کی اہم مناسبت آتی ہے وہ ہے نزول سورہ حل عطا 26 ذی الحجہ، اس مہینے کی 26 تاریخ کو وہ آیت، وہ سورہ نازل ہوا کہ جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اور پورا سورہ دہر کہ جس میں بے پناہ فضائل اہل بیت ہیں۔ مرتبہ کا واقعہ ہے اللہ کے رسول نے اور پورے اہل بیت نے، مختصر کر کے بات کرتا ہوں وقت زیادہ نہیں ہمارے پاس، روزہ رکھا، اور جب افطار کا وقت آیا تو اس وقت میں ایک مرتبہ یتیم آتا ہے، ایک مرتبہ ایک مسکین آتا ہے، ایک مرتبہ ایک اسیر آتا ہے، اور آ کر اللہ کے رسول کی بیٹی کے دروازے پر بھوک سے بلبلا رہے ہیں اور کھانے کا تقاضا کرتے ہیں۔ اب اس وقت میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب یہ دیکھ رہے ہیں ایک مانگنے والا آیا ہے جو اس شے کو مانگ رہا ہے کہ جس کی اس وقت میں ہمیں ہمارے بچوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور ایک طرف خود ہمارے بچے ہیں، خود ہم ہیں کہ جو اپنے پاس بھی اس چیز کی ضرورت ہے۔ ایک چیز ہے ان کو بھی وہی چاہیے اور ہمیں بھی وہی چاہیے۔ کیا خدا شاہد ہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کے اپنے دل میں کہیے گا کہ کیا کبھی ایسا ممکن ہے کہ جو چیز مجھے ضرورت ہو وہ کوئی مانگنے آ جائے، میں اسے عطا کر دوں، میں اسے دے دوں؟ کیا میں کبھی ہم میں سے کوئی ایک شخص، ہمارے لوگوں میں سے کوئی ایک شخص اس مزاج کا ہے کہ وہ چیز دے دوں کہ جو مجھے ضرورت ہے، وہ چیز سامنے والے کو عطا کر دوں جس کی خود مجھ کو ضرورت ہے کوئی ایسا؟ خدا اہل بیت ایسے ہم میں وہ تاب نہیں ہے جو اپنی ضرورت کو بھول جائیں اور دوسرے کی ضرورت کو آگے رکھیں، ہماری وہ حیثیت نہیں ہے۔
ہم بس جنت میں جانے کے لیے ان کے ساتھ ساتھ باقی اعمال ہمارے ان کے جیسے نہیں ہیں. اللہ ہمیں توفیق دے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے ہم ان کے جیسے اعمال کو انجام دے سکیں. تو قرآن کریم کی آیت ایک اور آیت یہاں کوٹ کرتا چلیں, 4 پارہ پہلی آیت, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے نیکی کو تم تبھی حاصل کر سکتے ہو جب تک کہ تم اس شے کا انفاق نہ کر دو جو خود تمہیں چاہیے, جو خود تمہیں پسند ہے. بے شک اہل بیت میں بالکل ان کی سیرت کو دیکھنے کے بعد یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جانے کیا راز ہے. یہ کام کر رہے تھے, اس کے بعد آیتیں نازل ہو رہی تھی, یا آیتیں نازل ہو رہی تھی اور یہ کام کرنے چل رہا ہے. ان کے علاوہ قرآن کریم کی آیات کا مصداق کوئی نہیں ملتا. جو پہلو دیکھ لیجئے وہ قرآن سے مطابق, جو آیت دیکھ لیجئے ان کی سیرت کے مطابق, جو آیت دیکھ لیجئے ان کی سیرت کے مطابق. اور پھر کہوں گا اور ہم ان کے چاہنے والے, شاید میں اللہ کافی ہے, وہ کہتے ہیں لیس من شیعتنا من لم یصلی صلاۃ اللیل. وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے جو نماز شب نہ پڑھتا ہو. وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے جو نماز شب نہ پڑھتا ہو. اللہ اللہ اللہ, ہمارے تو نماز صبح, اللہ کہاں جائیں گے؟ بالکل اگر وہ انکار کرتے میں نہیں جانتا کون ہے یہ, تو بالکل غلط نہیں کریں گے نا. آپ کتنا ہی اپنے آپ کو دم بھرتے رہیں, کتنا ہی آپ چیختے رہیں, چلاتے رہیں, کتنا ہی آپ سینہ کودتے رہ جائیے گا وہاں پر. اگر وہ آپ سے انکار کر دے کہ بھائی میں نہیں جانتا ان کو, وہ پہلے کہیں گے جب مر رہے تھے, جب انتقال ہو رہا شہادت کا وقت تھا, چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اس وقت میں مولا کہہ کے جا رہے ہیں لن تنالوا شفاعتنا من استخف الصلاۃ. اسے ہماری شفاعت نصیب نہیں ہو سکتی جس نے نماز کو ہلکا جانا. اور کہنے کی ضرورت نہیں, ایمان کا قول کافی ہے. تو عرض یہ کہ 26 ذی الحجہ ہی وہ تاریخ ہے جس دن سورہ العطا نازل ہوا, اور مولا علی علیہ السلام کی 34 ہجری میں جب ظاہری خلافت آپ کو ملی. عمومی بیعت آپ کی اسی سال ہوئی 34 ہجری میں, اور اس کے بعد پہلی نماز جمعہ آپ کی ظاہری خلافت کے بعد میں 26 ذی الحجہ کو واقع ہوئی. اسی کے بعد بیعت عام آپ کی تھی. اس کے بعد 27 ذی الحجہ کا روز آتا ہے کہ جس روز میں 63 ہجری میں شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد میں جب امام سجاد علیہ السلام مدینے پہنچے اور آپ نے واقعات کربلا کو لوگوں کے درمیان سنانا شروع کیا, بتایا لوگوں کو, اور چادروں کا چھلنا بتایا, تماچے بتائے, سیریاں بتائیں, تیر بتائے, زخم بتائے. اس سب کا نتیجہ یہ ہوا کہ مدینے والوں نے خلافت کا دامن چھوڑ دیا اور ظالم بادشاہ کے خلاف انقلاب برپا کیا. نتیجہ ملعون کی طرف سے ایک فوج بھیجی گئی کہ جس کے نتیجے میں واقع حلہ یعنی واقع ہوا کہ جس میں آخر یہ ہے کہ روایتیں بعض ہیں کہ جس میں کہتے ہیں کہ 10,000 استاد 10,000 بچے بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور اللہ کے نبی کی مسجد میں گھوڑوں کا استبل بنایا. یہ ہے واقعہ. یہ 63 ہجری کو واقع ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان وعدنا الكوثر فصل لربك ان شانك هو الابتر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. أما بعد فمن إلى درود السلام على محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى
میرے نبی درود السلام بھیج حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر نبی درود السلام بھیج مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام پر محمود درود السلام بھیج امام حسن علیہ السلام پر محمود درود السلام بھیج امام حسین علیہ السلام پر محمود درود السلام بھیج چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام پر محمود درود السلام بھیج امام محمد باقر علیہ السلام پر السلام بھیج امام جعفر صادق علیہ السلام پر محمود درود السلام بھیج امام حسین کاظم علیہ السلام پر امام علی رضا علیہ السلام پر محمود درود السلام بھیج امام محمد تقی علیہ السلام پر محمود درود السلام بھیج نصیر امام علی نقوی علیہ السلام پر محمود درود السلام بھیج امام حسن عسکری علیہ السلام پر محمود درود السلام بھیج امام مہدی علیہ السلام پر وہ ہیں کہ ان کے ظہور میں تعلیم فرما